اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اٹھے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا اور کہ لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جدل ابن سہیل رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ اسی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جو ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ عنہ بے قرار ہو کر بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بےتاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا اصل نام آس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے بھی بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھلی فتح دے دی گئی اور اللہ کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا. پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لے. چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا تو بچا رہا. اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی قسم، ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ فتح مبارک ہو. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی. یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا. سہیل بن عمر جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حجت الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی تھی. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے. اس کے بعد سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منڈانے کے لیے حجام بلایا. اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی بال گرتا تھا سہیل بن عمر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے. اندازہ لگائیے ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے.